شوقا به فأنت له رفعت مقاما يا عالي المقام إن بكى الإحسان بدمعه وشكى المجد من ضياعه. سلام عليكم. یعنی نماز احتیاط آقایون حدیثانی نوشتی تو رساله العملیه که باید که اخفاطاً باید خونده شود بله حتی بسم الله الرحمن الرحیم. حالا اگر کسی سهواً جهراً خوندن این نماز احتیاط رو به جای که اخفاطاً بخونه جهراً خوند بعد دور فهمید که اشتباه کرده یا اینکه اصلا یادش رفت نماز احتیاط رو بخونه تکلیفش چی میشه اینجا؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اگر وہ بھول گیا کہ نماز احتیاط پڑھنا تھی تو اسے اصل نماز کی قضا کرنی پڑے گی. اگر ابھی وقت ہے تو اسی وقت پڑھے اور اگر وقت گزر چکا ہے تو قضا پڑھے. لیکن اگر خاموشی کی وہ نماز کو سے تیزی سے پڑھا یعنی بلند آواز میں پڑھا تب بھی کوئی بھول کر غلطی سے وہ آواز نماز جو آہستہ پڑھنی تھی وہ بلند آواز میں پڑھ لی تو کچھ غلطی سے کیا تو کوئی مسئلہ جی نہیں. اس والے مسئلے میں نماز احتیاط کو نہیں، نماز احتیاط اور تشہد اور یہ چیزیں اگر بھول جائے تو پھر وہ جس نماز کی وجہ سے اسے کام کرنا تھا وہ پھر سے پڑھنی ضروری ہے. اگر پہلے سے ایسا کرنا چاہے پہلے سے کہہ رہے پہلے مثلا اس طرح سے وقف کرے کہ پہلا حصہ یعنی نیچے کا حصہ جو ہے وہ مسجد ہے، اوپر کچھ اور ہے، لیکن تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس نے پہلے سے کہہ دیا کہ یہ مسجد ہے، وہ شخص نہیں کیا کہ اوپر نیچے کیا، تو سب مسجد ہے، بعد میں بدل نہیں سکتا. اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اگر انسان کسی شاور کے نیچے کھڑا ہو تو وہ اپنے سر کو اور بدن کو حصے کو دھو لے تو اس کا غسل صحیح ہے. اس سے بھی کوئی حرج نہیں. اگر کاسے سے دھونا چاہے اپنے بدن کو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. ترتیب کا مطلب ہے ظاہر ہے، ترتیب پہلے سر اور گردن، پھر سیدھا حصہ اور پھر الٹا حصہ. ہاں آپ کا آپ کا جو سوال ہے کہ دونوں جانب میں ترتیب کی ضرورت ہے، یعنی پہلے سیدھے پھر الٹا. میرا نظر جو ہے احتیاط کی بنا پر کہ احتیاط یہ ہے کہ پہلے سیدھا حصہ پھر الٹا حصہ، لیکن بدن اور سر میں نہیں. احتیاط کی ضرورت ہے، فتویٰ ہے میرا کہ نہیں، پہلے سر پھر بدن کا حصہ. اور لیکن اگر غسل ارتماسی کرے تو اس میں کسی قسم کی ترتیب کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، یہ قیاس نہیں.
امام انہی کو رد کر رہے ہیں، عامہ کی طرف دلیل نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں کہ کس طرح سے اپنے دین کو سمجھو، یہ دلیل امام کی دلیل نہیں ہے، یہ عامہ کا جواب ہے کہ جس میں حد ہے تو وہاں پہ تو غسل نہیں ہے۔ امام استدلال نہیں کر رہے ہیں، امام اس کی دلیل کو اسی کے خلاف رد کر رہے ہیں کہ جب تم قیاس کے قائل ہو تو کیسے پھر انسان جو ہے وہ پیشاب اللہ پیشاب کے کرنے پہ صرف وضو کرتا ہے اور منی خارج ہونے پر احتلام ہونے پہ غسل کرتا ہے، جبکہ پیشاب زیادہ نجس ہے۔ تو امام اس کے اوپر تو امام اس کے خلاف رد کر رہے ہیں، نہ کہ اپنی دلیل دے رہے ہیں وضو کی اہمیت کے اوپر غسل۔ اگر پہلے سے وقف کیا تھا، دیکھیں مثلا اگر پہلے سے زمین کو وقف کر دیا مسجد کے لیے، اگر بعد میں چاہیں کہ اوپر حسینیہ بنائیں اور نیچے بیسمنٹ میں دکانیں بنائیں تو یہ اشکال ہے، اس کو اشکال ہے کیونکہ پہلے سے مسجد ہے۔ لیکن جب اس وقف کرنا چاہتا تھا پہلے دن تو اس نے کہا کہ میں اس حصے اس زمین کو اس طرح سے وقف کر رہا ہوں مسجد کے لیے کہ اس کا پہلا حصہ جو زمین کے اوپر کا حصہ ہے وہ مسجد ہے، باقی اس کے اوپر اگر کچھ بنے گا تو وہ مسجد نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ اس تو پھر اگر لہذا اگر وقف ہے مسجد ہے تو اوپر تک مسجد ہے، نیچے بھی مسجد ہے۔ لیکن اگر اس نے پہلے سے نیت کر لی تھی کہ نہیں صرف ہم کف جو حصہ ہے، گراؤنڈ فلور جو ہے مسجد ہے، بیسمنٹ مسجد نہیں ہے، فرسٹ فلور مسجد نہیں ہے، پہلے دن نہیں ہے، تو پھر احکام مسجد پہلے اور اوپر کے اور پہلے طبقے اور دوسرے طبقے اور نیچے کے طبقے پہ جاری نہیں ہوں گے، صرف اسی حصے پہ ہوں گے جو مسجد کے حکم میں تھا۔ نہیں، اگر مسجد کو پہلے سے اس نے اگر مسجد بنا دی تو پھر نہیں کر سکتے، بدل ہی۔ ہاں یہ کر سکتے اوپر ایک مثال کے طور پہ حسینیہ بنا دیں اوپر، لیکن وہ حکم مسجد میں رہے گا، لہٰذا جو احکام مسجد کے وہاں مرتب رہیں گے، بولے وہ حسینیہ جیسے اعمال وہاں انجام دیں، لیکن وہ حکم مسجد میں رہے گا۔ نہیں، ارث ملے گا اسے، صرف نفقے کا حق ختم ہو جائے گا اگر وہ شوہر کی احکامات کو یا اس کی خواہشات کو پورا نہیں کرتی، لیکن ارث ملے گا اسے۔ اس چیز کا تابع ہے کہ وصیت کس حد تک تھی، جو شوہر نے وصیت کی کہ زمین اور ہر چیز جو زمین کے اوپر بعد میں بنے گی وہ سب، اگر بعد کی چیزوں کے لیے وصیت نہیں کی ہے تو صرف زمین، اس میں بھی ایک شرط یہ ہے کہ ایک سوم سے زیادہ کا اہمیت نہ ہو زمین کی، یعنی ملکیت نہ ہو زمین کی اس کے پورے، کیونکہ ایک سوم سے زیادہ میں پھر اس کے وارثوں کی اجازت کی ضرورت ہے۔ وصیت ایک سوم سے زیادہ پر نہیں کی جا سکتی۔
نہیں، اگر وقف تھا اور حسینیہ تھا، امام باڑہ تھا، تو اس کو نہیں بدلا جا سکتا. صرف کچھ موارد استثنائی میں ہے کہ جہاں وقف کو ختم کیا جا سکتا ہے، وہ الا نہیں. صرف اس بنا پر کہ آج کہ ابھی خراب ہے اور استعمال نہیں ہوتا تو وہ حسینیہ کے حکم سے باہر نہیں جائے گا. اگر معروف ہو کہ یہ حسینیہ ہے کہ شہرت دلیل، اگر معروف ہے کہ یہ حسینیہ ہے تو پھر وہ حسینیہ کے حکم پہ رہے گا. اس وقت پھر حسینیہ کے حکم سے ختم ہو جائے گا. اب بتائیں اختلافی ہے یہ مسئلہ، عروہ میں موجود ہے یہ مسئلہ. ایک جماعت جس میں خود صاحب عروہ ہیں اور سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، اور میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ یہ حسینیہ مساجد کہ حکومت ظلم سے خراب کر دیتی ہے، ظالم کے ظلم کے، اور اس کو سڑک بنا دیتی ہے، کچھ اور کر دیتی ہے. وہ حکم اولی اب اس میں پہلے سے نہیں ہے، اور اس کی گردن گناہ بھی اس کی گردن پہ جو پہلے سے جس سے خراب کیا. اگر وہ کر سکتا ہو اپنے ہاتھ سے، اگر خود سے خود اپنے ہاتھ سے تیمم کر سکتا ہے تو کرے گا، ورنہ دوسرا کوئی اس کے ہاتھ کو تیمم کرائے گا. لیکن ممکن ہے کوئی ایسا آ جائے کہ پوری طرح سے گر جائے تو کیوں نہیں، تو اس کا متولی شرعی آ کر اجازت دے، حاکم شرع. لیکن کوئی ایسا مل جائے جس کو بنا دے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یعنی وقف کو بیچنے کے موارد کو کیا ہے. تو اگر وہ واقع بالکل ختم ہو جائے، قابل استفادہ نہ رہ جائے، تو پھر وقف سے ختم ہو جائے. لیکن اگر کوئی ایسا مل جائے جس کو بنا سکتا ہے تو پھر اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. مرحوم شیخ نے مقاصد نے وقف کے سلسلے میں اس کو بیان کیا ہے، استثناءات میں، کہ جہاں وقف کو ختم کیا جا سکتا. دونوں کو ایک ساتھ کرے نہیں، جائز نہیں ہے. دلیل نے اس طرح سے کہا ہے کہ سیدھا والا ہاتھ جو ہے سیدھے ہاتھ پیر کو، اور الٹا ہاتھ الٹے پیر کو مسا کرے. نہیں، اس کو آپ برعکس صحیح نہیں ہے کہ الٹے ہاتھ سے سیدھے پیر کا مسح کیا جائے، صحیح نہیں. دونوں ایک ساتھ ہوں، سامنے سے ہوں. جیسے ایک کسی کو تیمم کرنا دے، اگر تیمم کو دینا چاہے میت کو یا زندہ جو خود سے تیمم نہیں کر سکتا، تب اشکال نہیں ہے کہ الٹے سے سیدھا پہ اور سیدھے سے الٹے پہ کرا دے، وہ حرج نہیں.
دیکھیں طبیب جو ہے وہ ثقہ ہے، یعنی اپنے علم رکھتا ہے، اور وہ اپنے جو وہ مشخص کرے وہ حجت ہے مریض کے لیے. اگر وہ کہے کہ مثال کے طور پر روزہ صبح لیے صحیح نہیں ہے، اور وہ اپنے فن کا ماہر ہو، ایکسپرٹ ہو، اور وہ آ کر خبر دے تو اشکال نہیں اس کا، وہ حجت ہے اپنے مریض کے لیے. ذوالعطاش مریض ہے جس کو پیاس اور جس طرح سے بوڑھا یا ضعیفہ کے لیے جو احکام ہے وہ الگ ہے، اس کو مشخص نہیں کر سکتے. اس کا مسئلہ یہ ہے، یہ اختصاصی مسئلہ ہے کہ یہ پانی پیے گا. یہ مثلا عرف اس کا مسئلہ ہے، یہاں پہ طبیب کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر مثال کے طور پر طبیب کی تشخیص کی ضرورت نہیں ہے، خواب عرف کے لیے بھی ہے کہ مثلا جس کا بچے کے لیے مسئلہ ہو روزہ رکھنا یا دیگر امور میں، وہ خود مشخص کر سکتا ہے. اگر اس کا معلوم ہو کہ غسل صحیح ہے تو پھر اس کا حنوط کرے. مگر یہ اس وقت پہچے کہ اب وہ فسق کہ مثلا اس کو بعد اس کی سمجھ میں آئے، لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ اس میت کے اوپر کفن صحیح سے نہیں ہوا ہے یا حنوط صحیح سے نہیں ہوا ہے، لیکن تو اب اگر اس کے قبر کو کھودنا احانت سمجھا جائے گا تو پھر اس کو کھولنا ضروری نہیں ہے، وہ ساقط ہو جائے گا. لیکن اگر ابھی اتنی دیر نہیں ہوئی ہے، احانت نہیں سمجھا جائے گا، قبر سے اس کے بدن کو آرام سے نکالا جا سکتا ہے، تو جو چیزیں نہیں صحیح سے انجام پائی واجبات اس کو دوبارہ انجام دینا ضروری، لیکن اسی حد تک جہاں پر احانت نہ مانا جائے. مثلا کچھ دن گزر جائیں کہ معلوم ہے کہ بدن کے اوپر اثرات دفن کے آ چکے ہوں گے، تو پھر اس کو احانت مومن جو ہے تو اہم اور مہم کا مسئلہ آتا ہے کہ احانت جائز نہیں ہے اس کے لیے، تو یہ ساقط ہو جائے گا حکم. ہر قبر کے اوپر نماز پڑھنا، بعض دن مطلقاً کا ہے، وہی ایک دن اسی دن مثلا نماز پڑھے، وہ بھی وہاں ہے جہاں وہ بھی وہی ہے کہ جہاں پر قبر کو کھود سے کر نکالا نہ جا سکتا ہو، یعنی اتنے دن گزر چکے ہیں یا احانت مانا جائے اس کی قبر سے میت کو نکالنا. پر واجب ہے کہ 2 ملین دے دے، لیکن کش اگرچہ بچے کی قبر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ توہین ہے، مگر یہ کہ 2 ملین اس کے لیے ضرر ہو، اس کے لیے بہت نقصان دہ ہے، تو پھر واجب نہیں ہے اتنے پیسے دے کر قبر نہ کھولنا. سوال یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی قبر ہے، کسی بچے کی قبر ہے، اس کو ہٹانے کے لیے یا تبدیل کرنے کے لیے یا وہاں باقی رکھنے کے لیے بہت پیسے مانگے جا رہے ہیں، تو اگر وہ پیسے دینا اس کے لیے ضروری نہیں ہے تو پیسے دے اور قبر کو نہ کھودے. ہاں اگر ایک دوسرا مسئلہ ہے یہ کہ اگر اس کا اپنا، اگر وہ زمین اس کی اپنی ہے، ملکیت ہے، تو اس کے اوپر امر تعمیرات کرا سکتے، لیکن اگر دوسری عمومی قبرستان ہے تو پھر اس میں اشکال ہے.
دفن جو ہے وہ جو حکم ہے قانون کا کہ زمین اس کے لیے جو اس کو زندہ کرے یا اللہ کے لیے اللہ کی ہے، تو قبر ہونا ملکیت کی دلیل نہیں بنے گی، اس کو زندہ کرنے کی دلیل نہیں بنے گی کہ زمین اس کی ملکیت ہو جائے. یہ عمومی ہے. ایک شخص ہے، اس کے پاس کوئی گھر ہے، کوئی زمین ہے، اور وہ بیچ کے یا کوئی پیسے لیتا ہے، لوگوں کو قبر دیتا ہے، تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر پوری زمین سب کی والی زمین ہو، عمومی زمین ہو، تو اس کو خریدنا اور بیچنا صحیح نہیں ہے قبرستان کے لیے. یہ محل اختلاف ہے کہ قنوت میں کہ طلب کوئی گناہ کا سوال تو بعض نے کہا کہ نماز باطل ہے. نہیں، اس بعض کہتے ہیں میرے نظر بھی نماز باطل نہیں ہے، لیکن اسے حرام کیا ہے. قنوت میں کسی گناہ کا سوال کرنا یا دعا کرنا. ایک جماعت نے کہا ہے کہ نماز بھی اس کی باطل ہے. دیکھیں، چاہے غسل ہو، تہنیت ہو، چاہے نماز ہو، اگر باطل تھی چاہے قبر کو نکالیں اور اس کو انجام دے اور دوبارہ کرے، مگر یہ کہ یہ عمل اہانت سمجھا جائے میت، کیونکہ اس کی حرمت موت کے بعد بھی ویسے ہی ہے جیسے زندگی میں تھا. تو مومن کا احترام ویسے ہی ہے زندگی میں اور موت میں ویسے ہی موت میں. لہٰذا اگر اہانت نہ مانا جائے، اس کو نہ سمجھا جائے، تو قبر کو کھودا جائے گا اور اس کو نکال کے سارے کام انجام دیے جائیں گے. اور اگر اہانت سمجھا جائے تو اس کام کو صاف چھوڑ دیا جائے گا. یا اس وہی باطل ہے تو اسی حکم میں 4 تکبیر کہی، 2 تک باطل ہو گئی تھی نماز میت نہیں ہے، تو وہ اسی حکم پہ عمل کرے گا. دیکھیں ضمیر پچھلی آیت کی طرف پڑھا، اس سے پہلے والی آیت کو پڑھیے، اس کو پڑھیں. انہو کی ضمیر اس شخص کی طرف پڑھ رہی جو ہو، جناب نوح یا جناب ابراہیم، کسی ایک کی طرف پلٹ رہی. اگر آپ پچھلی آیت کو پڑھیں گے تو کسی ایک نبی کا جس کا ذکر پہلے ہو گزر چکا ہے اس کے لیے پلٹ رہی ہے ضمیر. مرحوم میرے بھائی کی جو تفسیر ہے تقریب القرآن، وہ بہت اچھی تفسیر ہے. آپ اس کو اگر پڑھیں، مطالعہ کریں، جوانوں کے لیے بھی اچھی ہے. یہ بہت ضعیف فتویٰ ہے، اس کے بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے، اس پہ ایک وجہ ہے موجود، اس لیے ظاہر ہے فتویٰ بہت
نہیں، لازم ہے کہ آپ سے اجازت کی ضرورت ہے کہ اس تک پہنچے. دیکھیں اجازت ضروری ہے اس صاحب مال سے، تاکہ آپ کا وکیل ہے اور اس کا وکیل، کہ آپ نے کوئی پیسہ دیا اس کو کہ یہ زید کو دے رہا، اس نے قبل اس کے، تو اگر زید کو دینے سے پہلے اگر اس کو بدلنا چاہے تو آپ سے پوچھنا ضرور. تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ زید کو ہی دیں، لیکن اگر زید کہے کہ فلاں کو میری طرف سے دے دو تو آپ اس کو دے سکتے ہو، یا آپ کا وکیل یا اس کا وکیل. اگر آپ کا وکیل ہے تو اس کو آپ سے زیادہ ضرورت ہے، اور اگر اس نے کسی کو وکیل بنایا تو اس کی وکالت کا حکم وہاں پہ جاری رہے گا. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں، اس نے فقط گناہ کیا ہے، نماز باطل ہے. نماز میں اگر بات کرے باطل ہو جائے، لیکن اگر جمعے کے خطبے کے وقت آپس میں بات کرے، کسی سے بات کرے، تو نماز باطل نہیں ہے، لیکن اس نے گناہ کیا ہے. جہاں سبب اقوا ہو مباشر سے تو قاتل سبب ہے. جہاں پہ قاتل حساب وہ دیکھنا ضروری ہے. مثلا سبب اقوا ہو، خود سے قتل کرنا، ایک بچہ ہے یا ایک مجنون ہے، ایک حیوان ہے، اس نے قتل کیا جس کو تعلیم دے کے قتل کروایا گیا، وہاں پہ سبب قاتل ہے جس نے اس کو تعلیم دی. نہیں، لیکن مباشر مثلا ایک بالغ عاقل ہے، فاعل مختار ہے، تو وہاں تو قاتل وہ پھر مباشر ہو جائے گا جس نے خود قتل کیا، لیکن اس نے حرام کیا، لیکن قاتل اس کو نہیں کہا جائے. نہیں، یہ قاتل حساب ہوگا بغیر اشکال، لیکن یہ بعض موارد یہ قتل عمد ہے، قصاص جائز، یہ شبہ عمد ہے کہ اس میں جس پہ دیت ہے، جس نے خود کنواں کھودا. ایک جگہ پر قتل خطا ہے، قاتل تو ہے لیکن کون سبب قتل بنا اور کس وجہ سے، اس کے لیے احکام بدل جائیں. فقط یہ کہ قاتل خطا معنی ہے ارث سے یا نہیں، سب میرے ذہن میں نہیں، اس کو ذرا رسالے میں آپ دیکھ لیجئے گا، میرے ذہن میں نہیں ہے مسئلہ، استفتاء سے آپ راجع. لیکن قتل عمد جان بوجھ کے قتل کرنا یا شبہ عمد، یہ ارث سے منع کر دیتا ہے، ارث سے روک دے گا. قتل خطا میں اختلاف ہے ظاہراً، اس کو دیکھ لیں. نہیں، طبیب جو ہے فاعل مختار ہے، ڈاکٹر فاعل مختار ہے اگر اس نے خود سے عمل کیا. غیر مختار وہ ہے جو حیوان ہو یا بچہ ہو یا دیوانہ ہو. لیکن اگر ماں باپ کوئی عمل کرنے کو کہے اور طبیب وہ کام کرے، ڈاکٹر وہ کام کرے، اس نے عمل کرے. مثلا مثال کے طور پہ ڈاکٹر نے دوا دی، شوہر نے دوا زوجہ کو دی یا زوجہ نے خود سے دوا کھائی تاکہ سخت ہو، تو پھر طبیب مباشر نہیں ہے، اس نے ڈائریکٹ قتل نہیں کیا. لیکن اگر اس نے آپریشن کیا تو اس نے ڈائریکٹ قتل کیا. اس طرح سے احکام جاری الگ الگ ہیں، موارد کو ہمیں دیکھنا پڑے گا.
میں نے عرض کیا موارد الگ الگ ہیں، موضوعات الگ الگ ہیں، ہر ایک میں الگ ہے. نہیں اس کی گردن میں کچھ نہیں، یہ قاتل نہیں ہے. نہیں یہ وہ کہہ رہے کہ اپنی اس نے اپنے کھیت میں ایک کنواں کھودا ہے، اگر کوئی شخص بغیر اجازت کے آیا اور اس کھیت میں اسی کنویں میں گر کے مر گیا تو یہ قاتل نہیں ہے. إن أصيب العدل بقلبه وبدا الجرح عميقا به. من شعبان کربلا بودم آنجا قبول باشه. سلامت. سلامت. يسلمون عليك جماعة من العرب يطلبون منك نصيحة. حفظك سيد. أنت عنوان الكمال في الصفات عقد ثمين